ان کے بعد اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مار غلام عباس جبا صاحب، جو دنیا ذاکری کا بہت ہی خوبصورت نام، اس مقام پر ان کا یہ پہلا چانس ہے۔ سارے صاحبان تشریف رکھیں۔ آج کی مجلس عزا پیر حضرت سید وارث شہنشاہ بخاری اور ان کی جدے، ان کی جو اولاد ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ سارے صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب آپ کے سامنے جناب مار غلام عباس جبا آپ سرگودا، وہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب آصف قیامت صاحب آپ مقصود پر وہ ممبر پر تشریف لے آئیں۔ میں سید ہاں، تہاڈا مہمان ہاں، مجبوری کولو سوال کرنا پیا۔ مولا دی مجلس ہے 7 نومبر، جتا موٹ حق سمیت ہے خم سمیت ہے، میں پردیسی سے التماس دعا بر ظہور ولی رضو سما بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا وتسکنہ ورزقا طوام وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ حاضر جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی اعلان صلوات بنیانے فرش ازاد باڑ لے تمام ازادار و پردیدار، جتنی دعاواں تھوڑے سرنیاں تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرما دے۔ حاضرین مجلس، منتظمین مجلس، معاونین مجلس، ذاکرین مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر شہداء ملت جعفریہ واسطے اور نالی والیاں واسطے جنہاں دا پچھو پڑھن والا ہے کوئی نہ، اور جنہاں لوگاں محنت کوشش کاوش کر کے اس مقام تے اور اس پورے علاقے جزا خانیاں دی بنیاد رکھی، عزاداری دی بنیاد رکھی، ہن عزت والے سادات و دیگر مومنین
تھوڑے میرے وچ اگر موجود نہیں رہے جہان فانی تو جھوک لگا گئے انہاں دے درجات دی بلندی روح دی تسکین دی خاطر واجب سمجھ کے صلوات تلاوت کریں میں آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ و ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بلا الہ الا وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بیوی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدہ من دی خاطر جس ازدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات ناہد ورب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زادار صدات وغیرہ سادات راستے رشاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابے دی طیب و تیر نلین صاف کر کے اس نے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دے لسٹیج میں اپنا نام درج کرا بڑا خوبرو پڑے آباوری سرکار اور تساں بھی اپنے نواز عشق دا سردہ خوبرو ادا فرمایا میں تو طالب علم طفل مکتبہ چلو موسم دے مطابق ہی کچھ نہ کچھ رز کر دے ہوں اور پہلے دو جملے تو بعد واضح ہو جائے گا کہ موسم کیڑا ہے ایک حدیث تو شروع کر دیں تطہیر علی ویڑے دے وچ جتنیاں ہستیاں تشریف لے آئیاں انہاں دی پوری کائنات دے وچوں منفرد عزت ہے جو اللہ فرمایا ہے اے سارے قرآن نے اور ٹھیک دی منفرد عزت ہے تو خالق فرمایا کہ اگر مصحف سمجھ نہ آوے تو ناطق تو پوچھو اور اگر ناطق سمجھ نہ آوے تو مصحف تو پوچھو سارے قرآن بڑے ہی عظیم چہرے میری نظر دے سامنے موجود اور بس ایک گزارش ہے کہ اپنے اپنے حصے دا سننا ہے اور اپنے اپنے حصے دا بولنا ہے تاکہ تھوڑے وقت پھر زیادہ پڑھیا جائے اپنا کام معاف کرنا ہے نال والے دی انتظار نہیں کرنی بے نال والا میرے حصے دا بھی بول لے اپنے حصے دا پہ بولنا ہے ٹھیک ہمیشہ ترنا جی میں بندہ فون سنتا ہے نا تو اپنے حصے دی کال آپ سنتا ہے ایویں اپنے حصے دی داد جڑی ہے وہی جناب آپ ہی دیں تو اللہ فرما رہے ہیں سارے قرآن میں مصحف سمجھنا آوے تو انہا تو پوچھو اے سمجھنا آمن تو سامت تو پوچھو پھر تصور نقوی جی باقی سادات بھی منتیو وقت مرشد بڑا ہی حسین لگتا ہے روایت دا پتہ نہیں ایک کس انداز اور کس سماعت نل سنن گے کہ جدوں سارے تطہیر والے قرآن کٹھے ہو کے آدھیان ساڈا قرآن بطول ہے تطہیر والے سارے قرآن اکٹھے ہو کے آدھیان جو قرآن اور صرف اتنا نہیں میرے دوستو ولی اکٹھے ہو کے آدھیان جو ولیہ بطول ہے جڑا بندہ جے بھی نہیں مسکرا سکیا او دے واسطے اگلی گل چکراں اور حد ہو گئی کہ چھویں آقا فرمایا اسی سارے کائنات تے حجتاں ساڈی دادی خود ساڈے تے اسی سارے کائنات تے حجت اور ساڈی دادی خود ساڈے تے حجت اچھا چلو میں سیدہ دے القاب تھے کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے چاہنا کہ زمین تیار ہو جاوے تو پھر میں عمارت کھڑی کراں میں پھر عرض کرداں کہ وحدہ لا شریک له
وعجل فرجهم حجت خدا فرما رہے نسی سارے کائنات تے حجت اور ساڑی دادی خود ساڑے تے حجت دو اہل سنت روایت پڑھن لگا اور دو میں بندے جیندے نے فوت نہیں ہو گئے طاہر القادری صاحب اور مرزا انجینئر تمہارا لا کے گل کیتی ہو پہ دیان کے طاہر القادری دا جملہ چھے آکھاں چلو زیادہ ایدلی چونڈلے سردار صرف ہاتھ نہ نپ دے نبی ہاتھ چم دے آن صرف ہاتھ چم دے نان نبی آکے اپنی مسند نبوت اور رسالت بطول نو بہا کے آپ کھلوتے رہن دے آن مہربانی توجہ فرما رہے نبی بہا کے چہرے تھوڑے تھوڑے کھل جامن تھوڑے نبی بہا کے اور خود کھلوتے رہن دے وہ فرما رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر نبی تے سوال کیتا اللہ دا نبی اے 100 واری بطول ایک دن سامنے آوے تو دی 100 واری اٹھ دے اور 100 واری چل دے اور چل کے بطول دا ہاتھ نپ دے اور لے آ کے اپنی مسند علم تے بہن دے اور پھر نال جا بھی ہوندی آپ نال نو باندے کوئی نہیں غور کیتا تو آپ نال نو باندے جتنی دیر سیدہ مسند تے بوے تسی اٹھ کے کھلوتے رہن دے اللہ دا نبی اے پیوتے تے واجب نہیں جو دھی دے احترام دے وچ اٹھ کے کھلوے چلے ہاتھ نپے چمے اپنی مسند تے بہا کے نال احترامن بوے بھی نہ کھلوتا روے اللہ دے نبی فرمایا ہاں میرا حرم اے پیوتے واجب نہیں جو دھی دے احترام میرے سارے کام کرے البتہ رسول تے واجب ہے جو بطول دے احترام میرے اٹھ کے کھلوے چلے اپنی مسند توجہ بحال لے جانا البتہ رسول تے واجب ہون مرزا انجینئر دا جملہ آدھاں بھئی وعدے نے نبی دا ایو حرم نبی کو لا کے پوچھ دا پہ میں مجلس دی عصمت علی ماحول نو مد نظر رکھ دے ہویا بائی پاس اور ہوا دے جھونکے دی طرح گزرنا ہے اور میں دنا اور باشعور لوگاں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دا نبی میں تو عورتاں پوچھ دیاں تے میں تو پوچھ دی پئیاں اسی تے کچھ دیں عبادت نہ کریے تے اللہ راضی رہند ہے اسی تے عبادت نہ کریے تو اللہ راضی رہند ہے اے تھوڑی دھی بطول اے دے تو مسلح چھوٹے ہی کدی نہیں سمجھ آئی دوست تھوڑی دھی بطول اے دے تو مسلح چھوٹے ہی کدی اے چکی بھی چلاوے تے بات بھی عبادت اے گھر دے کم بھی کرے مرضی آلے ہو یا وقت بھی عبادت تو نبی پہلے بڑا ہی سادہ جواب دیتا ہے وہ ہر بندے واسطے ہی ہے نبی فرمایا اور تھوڑا گہرا بھی ہے نبی فرمایا اے جڑیاں بطولہ ہوں دیاں نا اینا تو مسلح نہیں چھٹ دے ہائے 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 جڑیاں بطولہ ہوں دیاں
اینا تو مسلے نہیں چھٹتے. بڑی روحانیت ذکر پاک کے فضائل تھوڑا سو تردہ پہ، لیکن حکم دیتا نے جو زیادہ پڑھی تو چلو بھائی قسمت نہ لائق لیں زیادہ ہی پڑھ دے. بطولہ تو مسلے نہیں چھٹتے. اللہ دا نبی اے دھی دی ڈھیر عزت اس واسطے تے نہیں. میں موضوع اور اس لقب دے تھوڑا قریب کردہ پیا. اے دھی دی ڈھیر عزت اس واسطے تے نہیں جو تھوڑی اہل بیت چو اور ران دیتے اسی سارے بیت دے وچا. میں تے اہل سنت دی نقل کھلا کردہ جے اپنے کولو کچھ نہیں آگ سکے اے جے نقل اچ اوزا کیا اس واسطے تے ڈھیر عزت نہیں جو تھوڑی اہل بیت چوئے تے رب اکبر سانوی تے سویڑے دے وچی رکھے. تو کیا اسی تھوڑی اہل بیت چو نہیں؟ نبی فرمایا میرا حرم ایک گل اپنے ذہن محفوظ فرما لو اور باقی عورتاں نو دس چھڑیا ہے کوئی بھول چ نہ روے. اہل بیت اللہ بطول دے رشتہ داراں نو وعدہ ہے میرے رشتہ داراں نو نہیں ہے. تھوڑا جا بلند کر دو تھوڑا جا آواز. اہل بیت اللہ بطول دے رشتہ داران وعدہ میرے رشتہ داران. اور ہونتے سوشل میڈیا بڑی آسانی پیدا کر دیتی. میں ورلڈ دا ٹی وی ہر وقت بندہ ڈیرے تے بھی ہوئے تے ان دے ہاتھ ہیں جدے بھی کوئی گل ہوئے. اور بڑا کمال کم ہویا جدوں دی اہل سنت لوگاں سیدہ دی وکالت شروع کی تھی. اور میں اپنے خطیب دوستان نوانا میں تھوڑی جی رفتار اپنی مٹھی کری انہاں نو تھوڑا جا موقع دے دی. ایک کیڑے استدلال اور کیڑے اسناد نال کیڑیاں حدیث دیاں سنداں دے نال سیدہ دی وکالت کر دین اور سیدہ دی عصمت پڑھ دے. اور بڑا بابا جی دی موجودگی دا چلو فائدہ اٹھاواں. بڑا ہی کمال کام ہویا. قاری ظہور احمد فیضی صاحب دا اگلے دن کو ایک چھوٹا جہا کتاب چاہے رسالہ نما اتنا سارا چھوٹا جہا میری نظر چو گزرے ہے اور اس دا جڑا پہلا صفحہ ہے نا اس واضح کر دیتا ہے کہ اہل بیت کون اہل بیت کون ہے. پہلے صفحے تے قاری ظہور احمد فیضی صاحب لکھ دے پین اصحاب اور آل کا تقابل کرنا ہی بے جا ہے یہ بنتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے اصحاب در والے ہیں اہل بیت گھر والے ہیں. مخارج دعا یا علی اصحاب در والے ہیں اہل بیت گھر والے. اللہ دے نبی ساتھ تو مسلے بھی چھٹ دیں اور جویں بطول دی عزت اومے آر دی بھی عزت ہور کسے دی تھوڑی نظر نہیں. اس دی وجہ ہون میں تھوانو اس حصے دے قریب پیا کر دو. شیعہ سنی دعا کتب اچ روایت موجود ہے جڑی میں ہدیہ کرن لگا. میں کہ چلو بی بی دے ایام اچ میں اچ پڑھا تو نبی فرما رہے ہیں او دی عزت اس واسطے جدا ہے او دی عزت اس واسطے جدا ہے کیونکہ تھوڑی خلقت ہو رہے بطول ہو رہے. میں سیدہ دی نورانی خلقت تے مجلس پڑھنا تسی اگر تھوڑا جا بیدار ہو جاؤ. خلقت ہو رہے گناہ تھوڑا بھی کوئی نہیں ہے. ٹائم جڑا ہے بات بھوک دا بھی ہویا نیندر دے جھوٹے دا بھی ہویا سست موسم ذرا دعاں حالتاں چبا رہا ہونا تے پھر میں نوری خلقت سیدہ دی پڑھا. تیری خلقت ہو رہے بطول ہو رہے کیویں تیرہ دا نور طیب و طاہر صلبائیں چو گزر کے آیا. 1.5-2 منٹ دا مقدمہ قبول فرماؤ وقت میں گفتگو سوکھی کر دا. تیرہ دا نور میں بھول کے نہیں پیادا میں 14 نہیں آکھے میں پیادا 13 دا نور 13 دا نور طیب و طاہر صلبائیں چو گزر کے آیا اور جناب عبدالمطلب تے آکے اس دے 2 حصے ہو گئے. ایک عبداللہ دے ویڑے سادات ایک پاک عمران دے بیڑے. کم از کم یار تیری داد دی آواز چھت نال تے لگ گئی سہی باز گشت بن کے تے واپس آوے سہی. نور دے 2 رب حصے کیتے ایک عمران دے بیڑے ایک عبداللہ دے بیڑے. سوکا کراں ایک نبیان دا سلطان ہے دوجا ولیان دا سلطان. مرحبا
مرحبا ایک نبیاں دا سلطان دوجا ولیاں دا سلطان گگالی اور گرد و پیش دے مضافات دے ازادہ میں پھر عرض پہ کردہ 13 دا نور میں اشارے نال نقوی صاحب قبلہ واضح کر دینا اگر جناب میرا ساتھ دے دے 13 دا نور طیب و طاہر سلمائی چو گزر کے آیا ایک نور جنہوں لین واسطے نبی عرش دے گیا مطالعہ دعا ایک نور ہے ایک نور ہے جی ایدو بھی کسے بندے نعرہ یاد ہے یا صرف ایک کو بندے دی ذمہ داری ہے کوئی اتنا باقی چیزاں تے رہت ہوندی ہے میں ہمیشہ آدھا رہنا کہ مجلس پڑھ دیاں کچھ چیزاں فضائل مستحب ہوندیاں کچھ واجب ہوندی مستحب کیے واہ واہ سبحان اللہ ذاکر صاحب مقرر فرماؤ ادوں پھالی ایک قصیدہ پڑھیا ہے او چی آج موڑ پڑھو ہیں 2 کم واجب دی حیثیت رکھ دیں درود پڑھنا اور دوجا علی دا نا چاہنا پرانیاں مجلسہ ویکھو نا جدو انہا بزرگاں دیاں داڑیاں جے کالیاں تے ازی تے شاید جھولیاں چوسائیں یا جمعی نہ ہوسائیں انہا مجلساں دی کوئی ریکارڈنگ لبے او دے بندے ذاکر اگے بھاج کے نہ نوٹ دے اے ہون ڈھیر رواج پیدا ہو گیا نا ذاکر کے بندے بھاج کے نہ نوٹ دے 2 کام سونے کر دیان ایک درود اور دوجا علی دا نا اللہ کیتا ساڑھے اگے داد ودی گئی اور چاسٹی گال لے وے جڈی داد ودی گئی اوڈی نیاز ودی گئی او جندے اگے داد نہ ہوئے ان شیعہ نیاز کتو دین دے جندے اگے داد نہیں ہوندی ان شیعہ کتو نیاز دین دے ان نیاز بھی کوئی نہیں دین دے نیاز بھی ان نہیں ہے جندے اگے جڈی چوکھی داد ان دے اگے اوڈی نیاز او داد ودی گئی ذکر مانگا ہوندہ گیا ہیں ازاداری ودی گئی معافی دی وے آئے اور عقیدت گھٹ دی گئی غلط پیا ازاداری ودی گئی اور عقیدت گھٹ دی گئی نتیجہ یہ نکلیا کہ ہون بندیاں نو سلوات تے تھوڑے ترلے کرنے پوندے اچھی پڑھی نے اور نیوی پڑھو نیوی پڑھی نے اور اچھی پڑھو جے پہلی باری تُسی اومیں پڑھو خانجی میں اللہ حکم دیتا ہے تو بات ذاکر نو یہ کوششاں کیوں کرنی ہیں پم نہیں سمجھ آئی گا دوجی گل لے علی دا نعرہ کوئی اتھو تروٹ کے یا علی یاد ہے کوئی اتھو آندہ ہے کسی نونج نہ چیندیاں شرم محسوس ہوندی خدا گواہ ہے میں اعتداد نال نہیں رہ سکتا میں کسی دی گل کیوں کرا میں اپنے تے لے ہونا ہیں میرے اگے تے سارے اٹھ کے کھلو رہو تو میں آکساں کھلوتے رہو میں ان کی میں تے کیمرے والے نے آکساں کدے گیا بیٹھا کیوں میں اٹھ کیمرہ شیمرہ پھیر کوئی کیمرہ ڈنڈے تے لا کے میرے پچھو لے انہ دے وکھا نیٹ تے ویڈیو جاوے پتہ لگے بھائی جپا مجمع کھلاری کھلا ہے بھائی واہ بھائی واہ ہیں لیکن یہ ایسے کرم دے سلسلے جڑا میرے بعد اسی ہو میرے تو زیادہ داد وصول کرسی جڑا او دے بعد اسی اس تو زیادہ داد وصول کرسی او بابا میری داد واہ واہ گڈی دی باری کھلن تائیں مک جانی ہے مرضی اپنی نے ایکو نام علی ہے جڑا قبر رکا مونا ہے جڑا حشر رکا او دیتے تھوڑیاں لومہ لڑیاں پوا علی واسطے جناب دے ترلے کرنے پوان ہاتھ بننے پوان میں ایک جملہ زیدی صاحب قبلہ دون چلو موتے آگیا ہٹاما نا خطیب علی محمد ہے قبلہ حضرت سن زیدی صاحب جنہ دی قبر دی مٹی بھی ہر دے خطیبہ نالو مانگی نہیں بہو مانگی مانگی نہیں بہو مانگی زیدی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے بچپن میں اپنی اماں سے پوچھا اماں یہ بچے کو ابا کی پہچان تو نہیں ہوتی علی کی پہچان کیسے ہو جاتی میں تھوڑے چو 90% مجمع تو پوچھاں جو ماں دی جھولی چو علی نصیب ہویا نے تے دسو پہلے پیو دا نہ لیں دے ہو
یا علی دا ہر کوئی ہو اکسینہ پہلے علی دا بچے کو ابا کی پہچان تو نہیں ہوتی، علی کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے میری ماں نے میرا سر چوم کے فرمایا زیدی بیٹا یا علی کہنا ہی تو ابا کی پہچان ہے۔ اور جن ولی دا نام گئے ان پتہ ہے جو میرا پیو کون یا علی کہنا ہے، یا علی کہنا ہی۔ صلوات پڑھو جناب۔ برادر حقیقی حاجی الحرمین جناب سید فاروق عباس نقوی صاحب بی بی پاک قدم قدم تے محافظت فرماوے اور مولا اولاد اللہ آباد رکھے۔ توجہ بحال ہے وہ جتنا پڑھ لیا ہے اس تو ڈبل اور پڑھنا۔ اور بھائی میں انہاں تھوڑا جا میں مطمئن کر کے ممبر دیں توجہ بحال ہے اور فرما میں رکیا ہویا پیچھے بات 13 دا نور طیب و طاہر صلبہ چو گزر کے آیا۔ ایک نور ہے جنہوں لین واسطے نبی عرشاں تے گیا، آکھاں جملہ قبول فرمائے سو۔ ایک نور ہے جنہوں لین واسطے نبی عرشاں تے گیا، ایڈے وڈے مجمع چوک 5-7 بندے تے میں نو منفرد دعا کر سکسن، اگلے جملے تے داد تے میں حصے دی لئی کھلا۔ او بابا جس نور نو اللہ کسے نبی دی صلب چو گزارنا بھی برداشت نہیں کیتا، او جگ تے نور فقط حسین دی ماد ہے۔ اس نور نو اسے نبی دی صلب چو گزارنا بھی برداشت نہیں کیتا، اور نور جگ تے فقط مہربانی بھائی دور جی حسین دی ماد۔ نبی اپنے بیٹے ابراہیم نو مدفن کر چکا، فخر الدین رازی تو چاہ کے تفاسیر اہل بیت لکھنا لے آتا ہے مکمل موجودات جتنے بھی ترجمے موجود نے، ہر کسے اس سورہ دی ایو تفسیر و شرح لکھی جیڑی میں پڑھدا کھلوتا۔ شیعہ سنی حوالے موجود نے، ضرورت ہوئے تو انتے لائبریری جان دی بھی ضرورت نہیں، اتھائیں حوالہ نکل سکتا، حوالہ میں دے دیاں گا۔ اچھا جی نبی اپنے بیٹے ابراہیم نو مدفن فرمایا، انہاں دیاں عرباں دیاں جدیاں تلواراں ترکھیاں نہ بدواں دیاں، اس تو چوکیاں جباں ترکھیاں، مہربانی سے ایڑیاں جباں ترکھیاں، نہ بغلاں بجائیاں، نہ تانے مارے، نہ کہ مصطفیٰ ابتر ہو نقل کفر نہ باش مصطفیٰ دی نسل ختم ہو گو، وارث ہوندہ تے دین دی مسرت تے باندہ، وارث تے ایس کوئی ان دے نالے دا دین پر باش، ساڑھے جھوٹے خدا زندہ بات ہے، نہ بگلاں بجائیاں، مصطفیٰ مینے سڑیں آ کے بستر تے لیٹے، اکھی نوٹیاں ہویاں تے نیندر کوئی نہ بے چین، ایدے پہلو ایدے کروٹ بدلن، رات دا وقت آئی اس خاندان دا خاندانی نوکر حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ چلو 1.5 منٹ میں صرف پڑھداں تُسی سنیا، اچھا میں پڑھداں تُسی میں نال سن دے ہوئے، او ذاکے کافوری رخسار پیمبر اعظم دے پیران دیاں تلیاں دے نال میرے قبلہ مز فرمائے، نور نو نور دی ٹھنڈک محسوس ہوئی، نور نو نور دی تپش نے محسوس ہوندی، نور نو نور دی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اکھاں کھولیاں، بھیا جبریل کی میں تشریف لے آئیو؟ فرمایا میں نہیں آیا، اللہ میں نے بھیجیا تے اللہ دے میرے حبیب نو جا کے آگ میرے دین دی تبلیغ دے ویلے مبلغ حق اتنا رج گیا ہے بھئی اس نو اصلی جاگیر تے پھیرا پانا ہی بھول گیا ہے، اصلی جاگیر تے پیرا پانی بھول گیا، سواری آ گئی، مصطفیٰ اسوار ہو گئے، معراج نہیں پہ پڑھتا، حاصل معراج پڑھنا چاہنا، سفر شروع ہو گیا، ایک جاتے آ کے جبرائیل رک گئے، جتھے جبرائیل رک گئے معاشر تائیں بھی اٹھ کے داد دیو تے بات بھی اس عزت دا داد دا بدل پورا ہون اللہ نہیں، جڑی عزت رب مصطفیٰ نو عطا فرمائیے، جتھے جبرائیل امین وحی رک گئے، اوتھے مصطفیٰ دی چمڑے دی نالین
لین بھی نہ رکی، اوتے مصطفیٰ دی چمڑے دی نہ لین بھی نہ رکی۔ مصطفیٰ سفر کرتے گئے اگو لہراں دا سمندر شروع ہو گیا تے لہراں جو آواز آئی صلی اللہ اپنے آپ نو ساڈے سپرد فرما۔ مصطفیٰ لہراں دے وچ لیٹ گئے، لہراں درود پڑھدیاں گئیاں، کروٹاں تبدیل کردیاں گئیاں، درود پڑھدیاں گئیاں، کروٹاں تبدیل کردیاں گئیاں۔ اشرے دا نتیجہ ایک جملے دیواں تیری سماعت تے بھروسہ رکھ کے مصطفیٰ پردہ احدیت دے قریب پہنچے، ارادہ کیتا جو میں اپنی پیشانی رب دے سامنے عرش دے فرش دے رکھ کے اللہ نو سجدہ کراں۔ اجے سجدے واسطے جھکے آن پردے حرکت پیدا ہوئی تے خالق فرمایا میرا حبیب قیام و قعود سجود بعد وچ ہوندے رہسن، پہلے مندر آ ٹکے ٹکے دے بدواں دیاں گلاں سن کے گھبرا کیوں گئے ہیں؟ راتوں رات میں صدیا تا ہے، گھبرا نہ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اگو اللہ پیادہ ہے، ہون نماز بھی پڑھ، اب قربانی بھی کر، اور ایسی لعنت جڑی اللہ کی تھی۔ خالق پیادہ ہے میرا وعدہ ہویا تیرا دشمن ہی ابتر، تیرا دشمن ابتر، تیرا دشمن ابتر۔ البتول دا سوکھا ترجمات لکھنوی لب پوسی سائم چشتی صاحب اہل سنت، تیرا دشمن ابتر۔ میں ایڈے پڑھے لکھے ماحول دے بیٹ تو بس چھوٹا منہ بڑی بات والی گل ہے، کوشش کردہ لفظ دو ہوندے، اطاع اور عطا۔ ہوندہ اطاع دا مطلب بھی دینا ہے، ہوندہ عطا دا مطلب بھی دینا۔ اطاع حق دے برابر دینا، عطا کہ بلا شکریہ حق تو زیادہ دینا۔ سوکھا کرا سونڈا لن بلایا مجلس آویں 20,000 دن المگ گیا ہے، شامی 20,000 دیتا ہے تے اطاع ہے، 20,000 دے کے دا کم چنگا لگ گیا ہے، اتو 1,000 روپیہ ود دیتا ہے بے بچہ خوش ہو جاؤ۔ اے اطاع نہیں، اے عطا ہے۔ میں اس بندے دے سیر تے نہ کھلو ماں جڑا سا انہاں دی ستہیر آلیاں دی وجہ تو لیندہ ہوئے تے وداد بچا کے گھر لگا جاوے، ان کی میں ہو سکتا ہے؟ او کائنات دی شاہی مصطفیٰ دی جتی دی نوک تے بغیر منگے رکھ کے اللہ کے اطاع بطول دے کے پیادہ ہے، لمبا سجدہ کر، اطاع نہیں یہ میری عطا ہے، بطول دے کے پیادہ اطاع نہیں اے میری عطا ہے۔ میں اہل سنت روایت شروع پہ کردہ، اطاع نہیں میری عطا۔ اللہ سائیں کوثر کتھے، کوثر کتھے؟ فرمایا ہے کوثر حوض اچ نہیں، اے شجر تے درخت تے، جاؤ درخت تو وصول فرما۔ سبحان اللہ دا مطلب میں سمجھ آ رہا ہے، میں مکانا اچھا ٹھیک میں آگے بسم اللہ۔ کوئی فرق کوئی نہیں، بعد بھی خود پڑھنا ہے، ہون بھی ہوئی پڑھنا ہے۔ توجہ بات اور پہلے دعا دیو بخار ہے، میں جناب دعا بھی دینا، دم بھی کردہ، دوائی بھی دینا، حاضر جناب۔ توجہ بحالت مولا سلامت رکھ، ذکر دا صدقہ مولا مکمل سے عطا فرما۔ جی کتھے ایک نتیجہ تے ہوا اور دے بعد میں صاحب پڑھنا کتھے کوثر؟ فرمایا شجر تے۔ مصطفیٰ شجر دے قریب گئے، شجر وڈا سارا آئی، انہیں سارے دا ہونی امتحان۔ میں جملہ کے اکسو تک موڑ کوئی 3-4 منٹ چپ کر رہا سا،
جدو ایک دوری تو تُساں پوچھ لیا بھی میں کی پڑھے او دے بعد میں اگاں ٹر سا سمجھا کہ سارے انجا سا روایت اہل سنت ہے لیکن شاید اے اندازہ نائی کہ باب العلم دے نوکراں اے دے چکیڑا نتیجہ اخذ کرنا ہے میں ایک نتیجہ جناب دے سامنے کھول کے رکھوں او دے بدلے داد نہیں دعا چاہنا تاکہ سارے انو سمجھ آ جا مصطفیٰ ویکھیا شجر دے اتے ایک میوائی ایک اور وہ سیب آئی نقوی صاحب جی سیب آئی اور فخر الدین رازی تو چاہ کے سائم چشتی تک حسین تبا تبائی تو چاہ کے موجودہ جتنیاں بھی تفسیراں پاکستان دے وچ موجود نے جنہ دے ترجمے ہو چکے ہر کسے لکھیا ہے او دے وچ مخفی آئی نور بطول نور بطول نور بطول آکھاں خدا حسین دا واسطہ کلیا نہ کرے میں تھوڑی سماعت تے بھروسہ کی تھی کلا سائم چشتی صاحب بھی لکھے ہو پیا تیرو سیب دے وچ نور بطول آئی آکھاں جملہ اللہ کوثر دین واسطے نبی نو ہکو سیب دیتے چار کوئی نہیں دیتے جڑا پہنچیا ہے ان میری طرف بائے جڑا نہیں پہنچیا او دی بان اب کے میں سمجھنا او دھیاں چار ہوندیاں تے سیب بھی چار دھیاں چار ہوندیاں تے اللہ نو کوئی تھوڑ آئی اللہ سیب بھی بڑو ایڈا وڈا جو بوٹا ہا اللہ سیب بھی چار چلاوے اللہ ہکو سیب دے وچ مخفی کر کے نور بطول اور مصطفیٰ سیب کھادا اور روایت دے بڑے ہی خوبرو لفظ نے میں دے خطابت نے ایڈ کراں ڈریکٹ روایت دا جملہ چے پڑھا روایت آتی ہے مصطفیٰ سیب کھاندے آئے نور الہی صلب مصطفیٰ چایا اور مصطفیٰ دھرتی تے آ گئے وہ نور وی جما دیو ثانی نو مجسم سورہ کوثر بن کے ظاہر میں مجلس پڑھ چکیا دوستان مجسم سورہ کوثر بن کے ظاہر ہویا اور جدوں بھی بطول سامنے آندی آئی نبی اٹھ کے آدھے آنا بسم اللہ رب دا دتا ہویا میراج دا تحفہ آ گیا اللہ دا دتا ہویا قیمتی میراج دا تحفہ آ گیا ہے اور یہ بھی شیعہ سنی کتب وچ موجود ہے کہ نبی دھینو چم دے گھٹ تے سنگ دے ڈھیرا ہاتھ نپ نپ کے نا سنگ دیا تے سارا ویڑا پوچھ دا کہ دھیاں نو پیو پیار تو چم دین تُزی سنگ دے ڈھیرو فرمایا بطول نو سنگاں تے میں نو جنت دی خوشبو یکم ربیع الاول تو لے کے ترے جمادی و ثانی دی فجر تائیں مصطفیٰ دی جنت بڑی زخمی مرحبا زبار لکبر مصطفیٰ دی جنت بڑی زخمی اور سوکھا کران سرداراں سورہ کوثر بڑی زخمی میں شہادت نہیں پڑھ دا میں ایام ہی چکچے پڑھ دا ایام جڑے گزر دے پہ ایام سیدہ نے اور خدا بھلا کرے پھر بادشاہ ایران اور عراق دی شیعت دا اسی تو جمادی الاولیٰ تو شروع کر سائیں اور جمادی ثانی اور ذکر بطول زیادہ ہو سی اور یکم ربیع الاول تو شروع کر دے اور پھر سلسلہ یکم رجب تائیں ببری چلا جانا اور میں قد آور علمی شخصیت تو کم مقدسہ پوچھے آئی بے ایڈا ڈھیر حکم کیوں ہے تھوڑے کولو بے بطول دا ڈھیر ذکر ہو وہ تو نہ رو کے فرمایا اس واسطے جو زخمی جو ڈھیر آئی زخمی جو ڈھیر آئی جی لکبر جی میں قربان ہو جاؤں رو رو کے پیادے نے بے توساں سیدہ دی قبر ویکھی واجب حج رب دی بارگاہ چ نصیب ہویا
تے تُسا سوال کیتا ہے تو میں سارے مجمع نو جواب دینا، اے علم ہے، میرا دین ہے، میرا مذہب ہے۔ بندے چوراں دے نیام مان لیندے نہ کھو تو میں علم سر تے رکھ کے قسم چاہ دینا تھوڑے اس گگاں لیے 1000 روپیہ دیاڑی کرن والے کسے مزدور دی دھی دی دیے قبر نہیں ہے، محمد دی دھی دی مدینے قبر۔ اچھیا بابا کر کے رونا شان عزدار دی، کھلیاں بابا کر کے رونا شان پیرامت، کسے مزدور دی دھی دی دیے قبر نہیں، جی میں کائنات دے سردار محمد دی دھی اور پیو دی قبر تے جدو میں حج وست گیا تو 7-8 دیڑے میں یسرب رہا اور شامی جا کے بندیا سے بابے جبرائیل دے بالکل سامنے پیو دی قبر تے 5-5 لاکھ دا قیمتی ایک بلب لگا ہوئے اور آنکھاں جملہ دھی دی قبر چٹے دھیاڑے چادر کوئی نہیں تے رات نو چراغ کوئی مقتل ہوئے جڑی راوی لکھوائی اور روایت ساڑھے تائیں پہنچائی کچھ وین وہ نے جڑے ویڑے والے آپ کیتے ایک اہل سنت دی تقریر چوں میں بطول دے 3 وین پڑھ کے بطون قریب کرا اور سیدہ دے دکھاں واسطے اشرا نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں ساڑھے کل تے معافی دینا ایک رائج مقتل ہے جو بزرگاں رستے بڑھا دیتے مقتل دے اسی اس سے تے چل دے پہ اور رائج مقتل وگرنہ تجھی پڑھو صرف آقا قزوینی دا اٹھا کے ترجمہ پڑھ لو جڑیوں نہ سیدہ تے کتاب لکھی اور دیتے 12ویں دی مور لگی میں پتہ لگ جا سی بطول دے دکھ کتنے بطول دے دکھاں واسطے تے سن سنن دی ضرورت نہیں تھوان مجلس اربان دی بھی سیدہ دی شہادت محسوس کرن واسطے ضرورت نہیں جدو مسلح تے کھلو ہو میں تھوان جملہ ہدیہ کردہ بے بس رو پوس میری عمر دا نوجوان صحت مند نمازی ہوئے او بھی جدو قیام چو سجدے جاندہ ہے ویکھیا کرو کی کردہ ہے سجدہ کرن تو پہلے دعا ہتھاں دی ٹیک لیندہ ہے موڑ سجدہ کردہ ہے اب پیراؤں میں قرآن سر تے رکھن واسطے تیاراں یکم ربیع الاول تو لے کے 3 جمادی و ثانی دی فجر تائیں رب دے سجدے واسطے دھی محمد دی حقت دی ٹیک لیندی آئی دعا ہاتھ ٹوٹیاں ہویاں پسلیاں تے رکھ کے آدھی آئی دے بابا میں نبو مارے آنے اچھیاں بائی کر کے رون لیاں رو رو کے آدھی آئی بابا تسبیح بھاری تے کوئی نہیں پر میں چاہ نہیں کہ میں منت کرا تیری میں ترٹے حد باتم کرنا بسم اللہ کر بابا تسبیح بھاری تے کوئی نہیں بابا میں چاہ نہ سکتی بت وین کر کر کے او 3 جملے اہل سنت دے پڑھ کے کہ وین کرا مضمون نہ بچیا میں پھر پڑھ دینا نہیں میں پھر پڑھ دینا میں تو چاہتا ہی سارے ہمیں سمجھو آدھی آئی بابا تسبیح بھاری تے کوئی نہیں پر میں چاہ نہیں سکتی بت اگلا وین کر کے آدھی آئی بابا میں واجب نماز دی تکبیرہ کو میرام ایک ہاتھ نہ لا دیے کوئی ہے جنہوں سمجھ آئیے چلو ڈھیر سید بیٹھے ہو بیڑے آلے نہ رو مڑتے بارو آکے کون روند ہے پہلے گھر آلے رو کے 10 دن ساڑھا نقصان ہویا ہے رو رو کے آدھی آئی بابا میں اس ہاتھ نال حسین نو پانی نہیں پیوا سکتی بابا میں شبیر نو پانی نہیں پیوا سکتی اور وہ اہل سنت پہ پڑھدا آئی پیو دی قبر نال بے کے 5 دے آباد رسول دے 5 دے آباد بسم اللہ کا بسم اللہ
آدھے پین کہ تسی ابتدائے مجلس دے بیٹ آغاز ہی تھاؤں کی تائی تیر القادری دے حوالے نال میں جملہ پڑھے آئے بھائی بطول باندھ دیا رسول کھلوتے رہن دے. اور صرف اتنا نہیں میرے قبلہ، اتنا نہیں، ایک دیڑے گرمی بطول دی اکھ لگ گئی، 3 گھنٹے رسول بوئے تے کھلوتا رہا، 3 گھنٹیاں بعد فضا پیر چوم کے آدھیے بابا کھلوتا ہی. بابا کھلوتا ہی دروازے تے تاک لا کے آدھیے پردہ تے کوئی نہیں، اندر آ کے جگہ لوے آ کیوں دھوپ تے کھلوتا رہے ہیں میرا سلطان بابا. نبی سر چوم کے آدھر کھلو کے لوگن پہ دستا میری دھیدہ حیا کرے آئے، میری بطول نو کھلا رہے آئے نا، میرا پتر کوئی نہیں، میری حکم میرا پتر کوئی نہیں. میں بسم اللہ اسی پنڈا دے ران والے لوگ ہاں، اسی وسیب دے ران والے، اوری دیوانہ صاحب، اسی وسیب دے ران والے بندے. ساڈے علاقے دی گل ہے بندہ اہل سنت آئی ہنے فوت ہوئے، اہل سنت آئی مزدور آدمی آئی سائیکل دے پیچھے نہ رکھ کے 26 موسمی فروٹ رکھ کے راش والی جا تے ویچ کے بال پالدا. الزام لگ گیا جو اس مجھ چوری کیتی، تھانے مریتا کٹیتا، گل پرے نو آئی. سالس پوچھیا بدئی نو میں بھی پرے ڈیرے بھندا رہنا گلا سندا رہنا کوڑا ہے کوئی نہیں. او سا کہ میرے جاگتے ہن ککھ رہ جاون مرا کٹا ممی لے میں نیا لے دے. او سا کہ نیا کیویں لینے؟ او سا کہ شام دا ٹائم ہو اے دی میری برادری نال ہو، اے مسیت نو وڑے اور چھڑا وڑے نہ اے دے گھر 2 پتر پتران نال لو بین کرو مسجد چاہوے پتران دے سر تے رکھے ہاتھ. میں قرآن کھول کے رکھسا اے دے سر تے دین دنیا دی کٹھی قسم دے. میں اکسا میرا چور نہیں، میں کل بیان چا دے سا ان پوچھے آسا کیا میں مسکین آدمیاں چٹیاں بھرن جو گا کوئی نہیں. وقت روزانہ پولیس تنگ کرسی میں چاہ دینا نیا میں جو سچا سوتے اڑے اے مغرب دے بعد والا ٹائم جڑا ہوندا ہے ہنیرا پھیلدا پیا ہوندا ہے. برادریاں لے کے دوویں گھر مسجد نو وڑے تے پتراں دے ہاتھ ودا نپے. مزدور آدمی مسیح تے وڑیا بابا جی اس اہل سنت دی ایک اکھ تے 9 ہنجو. برادری دے بندے روندا ویکھیا تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اس تو پیا رونا ہے بے کو قسم کوڑی. او کیا قسم بھی کوڑی کوئی نہیں پر شیعہ بھی دھیاں لے کے سچے پہ رونا ہے. او کیا گل دیاں دی آئی شیعہ کی تو یاد آئی نہیں. او کیا میں کسے مجلس دے باہر کھلا مزدوری واسطے اندروں کو شیعہ دا ذاکر پیادا شالا پتران دی قسم کسے نو نہ چاڑی. کہ میں سمجھاواں لوگاں پتر کھلار کے مسجد دے میں تھوڑا دے اچھا کر دیو جی میں وین ایک کرا اور 1-2 کھو پڑھدا وعدے مطابق جڑا نہیں پڑھیا گیا شیخ عباس قمی لکھے ہے اور اس نو منظوم انداز میں پڑھدا رہنا دے سفر کرو تو اتن تائی کر. ٹوٹی آ کے اس کھولی تے ٹوٹی دے پانی ایک سادات ہاتھ پہ بوڑ دا وضو واسطے ایتھے مدعی ایتھے سالس ہاتھ رکھیا کی کروں؟ ازا کہ میرا وضو کوئی نہیں. تجھے قسم آکھی قسم واسطے وضو شرط بس اتنی مولت دیو وضو کر لما قرآن بھی چھینا پتر لے آیا سر تے ہاتھ رکھنا. میں اکثر میں تھوڑا جرمدار نہیں. او دیئے با مدعی نپی اے سالس نپی اٹھا کے گل نہ لا کے آدھے نے قسم دی نیت نہ لگر تو وضو کروں تے مڑ ران دے. تیری ہو گئی قسم دی نیت نال وضو کروں تے ران دے تیری ہو گئی. ایک باری میرے نالے جملہ دہراؤ خبلا قسم دی نیت نال وضو کروں ران دے تیری ہو گئی. آئے پٹ دے تاں ودے آن بندے چوران دیاں قسماں مسید دیاں ٹوٹیاں تے آدم تیری ہو گئی. گھرے دربار محمد دی دھیدوں پتران دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھیے مینو حسن دی قسمیں میں سچیاں
قسم ایویں نے چائی قسم دا انداز اے ہائی پہلے دو میں ہاتھ حسن دے سر دے رکھے آدھیے مینو سبزے کباب دی قسم میں سچیاں بابا جی بڑے جگرے دا مالک جس ہائے کوئی نہیں کی تھی او بھکا لیا لیا بعد کم دے ہوئے دو میں ہاتھ حسین دے سر دے رکھے آدھیے میں سچیاں کس کس حق روزہ بندے ماں ٹوٹے حق دے ماتم نہیں بلشا جی بسم اللہ میں پھر پڑھ دے تو میں حد حسن دے سر دے رکھے آدھیے منو اے دی قسمیں میں سچیاں بد اوہ تو میں حد حسین دے سر دے رکھے آدھیے اے دی قسمیں میں سچیاں ٹکرا مار مار کے مر جاویے حق ادا نہیں ہوندہ مومنی پہ آدھے آنا ود پترانو پرکے چلکا کے او قسم چائیس جڑی کوئی نہیں پڑھدا تو میں بائی گھاڑل ودھا کے آدھیے میں نو رو دیا یا دعا بھی آدھی قسم میں سچیاں او بندہ تلاش کر جیسا کہ آپ تو بھول گئی منت کرام باتوں واسطے ہاتھ بننا تیرے اگے ترلا کرام او میں کنوں گا روایت اگر میں کھول کے پڑھا کھول کے اگر میں پڑھا بندے اکثر نہ ہی پڑھنی چاہیے پردہ پا کے لگ جاوے نقوی صاحب قبلہ تھوڑی موجودگی دا فائدہ اٹھاواں بھائی فروخ شاہ جی شرفائی علاقہ صدات ہون بی ہٹیے میں روایت نے پڑھنی میں اشارہ کرنا ہے تو سمر دے بھاوے نہ سمر اور رون لے لوگاں ایک قدم مسجد دے اندر آئی ایک قدم بطول دا مسجد دے باہر آئی مسجد دے مرکزی دروازے دے ایک ہاتھ بلند ہویا جڑا نہیں سمجھیا او دا مقدر ہے ہاتھ تھلے آیا محمد بھی باندھی زمین تے بہ گئی قبر تائیں آدھی گئی ہے مینو حسن دے سامنے ماریا نے آدھی آئی مینو حسین حال ہوئے قربان ہو جا سیدزادے اٹھ کے جو فرمایا بد ایتھے ہی میں آگ کے ممبر چھوڑ دے وہاں انہاں دے دل نہ کر دے اللہ فرمایا اید نہ پڑھ جا ایڈے زور دائے سبکول دے ہاتھ جایا ہے جدوں تائیں دیندی رہی ہے شام علی نوادی آئی میں نو دسدا کو جنو آلیہ میری نظر مگ گئی ہے آلیہ میرا کان زخمی آلیہ حضرات گرامی تشریف رکھیں مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو حضرات گرامی بہت ہی مقبول مجلس کے بعد اب آپ کے سامنے دنیا ذاکری کا بہت ہی خوبصورت سا نام جناب سید فرق عباس بخاری آف راول پنڈی وہ اپنے بیان فرمائے سارے صاحبان تشریف رکھیں اور ان کے بعد جناب آصف قیامت صاحب آپ مقصود پر ممبر پر تشریف لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقات ان متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات الصلاۃ والسلام علی وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین یا سلام نصیب فرمائے بانیان مجلس رزق عزت بخت اقبال جانچ بے بہا اضافہ فرما اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما اجازت بعد شروع کی تھی طبیعت کو ساتھ نہیں دے رہی جتنی دیر بھی ذکر ہے وہ قبول فرماویا ہے چھویں مالک دی بارگاہ بڑے جید صحابی نے سوال کیتا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ میرے مولا فرمایا لفظ فاطمہ فتام سے نکلا ہے اور فتام کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ اس کا مولا اس لفظ کا کیا جوڑ